بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تیسرا روز ہے آزاد کشمیر کے اندر جو بلدیاتی الیکشنز کا شیڈول دیا گیا ہے اس کے مطابق امیدواران اپنے نامزدگی فارم اپنے اپنے رجسٹریشن آفس سے لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایک دو روز میں وہ جمع بھی کرانا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا، چونکہ پچھلے 3-4 روز جو ہے وہ اس کشمکش میں ضائع ہوئے ہیں کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کافی امیدواروں کے میں یہ تشویش پائی جاتی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ریویو کر کے کم از کم جو نامزدگی فارم ہے وہ جمع کرانے کی کچھ نہ کچھ گنجائش دینی چاہیے۔ ایک ہفتہ یا 2 ہفتے اور آگے بڑھایا جا سکتا ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 16 اکتوبر سے پہلے الیکشنز کرانا ضروری ہے، لہٰذا 28 ستمبر سے کے بعد اور 16 اکتوبر کے درمیان اگر پولنگ کرائی جائے تو اس میں شاید کوئی حرج نہ ہوگی۔ لیکن بہرحال ہم فی الحال 28 ستمبر کے مطابق اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کے تمام امیدواروں کو، خواہ وہ یونین کونسل کے ہیں، ٹاؤن کمیٹی کے ہیں یا میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے لیے اپنے آپ کو امیدوار بنا رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ، نئے لوگ اور اچھی سوچ کے مالک جو ہے وہ امیدوار سامنے آ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر کی تقریباً یہ ساری جماعتیں جو ہیں انہوں نے تقریباً ایک قسم کا ان اناؤنس جو ہے وہ بائی کاٹ کیا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو امیدوار آ رہے ہیں وہ بڑی اچھی سوچ کے اور بڑی اچھی تربیت کے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک اچھی کمپین چلائی ہوئی ہے جو بڑی پرامن اور بڑی شائستہ زبان اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے پرسکون ماحول میں یہ سارا کام ہو رہا ہے، جو روایتی طور پر ایک دوسرے امیدواروں کو جو اس سے پہلے مختلف قسم کی تھریٹ دی جاتی تھی، ایسا بالکل ماحول نہیں ہے۔ اور جب آپ یہ نہیں ہو رہا تو آپ ضرور مطمئن ہوتے ہیں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اب دیکھنے کی یہ بات ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، بالخصوص پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور ان دو ہی جماعتوں سے آنے والے وہ سٹیٹس کو کے لوگ جو تحریک انصاف کے اندر آئے، انہوں نے کامیابی سے ٹکٹ لیا اور پھر پی ٹی آئی کے جو ہے ووٹوں کی مدد سے ایک مرتبہ پھر اقتدار کے ایوانوں میں جا بیٹھے۔ ان سب کی سوچ ایک ہی ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کسی طریقے سے اگر نہ ہوں، اگر یہ کچھ ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیے جائیں تو ممکن ہے کہ یہ پھر ایک لمبے عرصے کے تک یہ الیکشن نہ ہو سکیں۔ تو میرے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ کو ان کو ایسی کوئی ریلیکسیشن نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد یہ ایسا ماحول بنا دیں گے کہ جو آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ جنہیں یہ حق ملنے جا رہا ہے وہ اس حق سے ایک اور لمبے عرصے تک محروم ہو جائیں گے۔ 28 جولائی کو ایک الیکشن کمیشن نے اجلاس بنایا تھا، ایک مشاورتی اجلاس جس میں ضابطہ اخلاق مرتب کرنا تھا اور دیگر جو ضروری مشاورت کرنی تھی۔ اس میں ان تینوں جماعتوں کے عام عہدیداروں نے اس میں حصہ لیا، میڈیا کے لوگوں نے بھی حصہ لیا۔ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر چیف الیکشن کمیشن نے اور ان کے جو الیکشن کے ممبر ہیں انہوں نے سارے الیکشن کی وضاحت کی۔ تو میری سمجھ سے یہ بالاتر ہے کہ وہاں پر خواجہ فاروق صاحب بھی تھے، وہاں پر دوسری جماعتوں کے جو سینئر عہدیدار تھے وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے کیوں نہیں ایسا اعتراض اٹھایا کہ جو آپ الیکشن کرانا چاہتے ہیں ستمبر کے آخری ہفتے میں، وہ اس وقت اس وجہ سے ممکن نہیں ہے۔ تو جب آپ نے 28 جولائی کو ایسا نہیں کیا تو پھر کیا ضرورت تھی کہ آپ اگست کے دوسرے ہفتے میں ایسی بات کرتے جس سے کہ یہ سارا ماحول خراب ہوا ہے۔ اور تحریک انصاف کو جو 6 مہینہ کا وعدہ کر کے آئی تھی ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، وہ نہ مطلب 6 مہینے میں ہوئے، نہ ہی سال میں ہوئے، بلکہ سال اور 1 ماہ گزر چکا ہے اس میں ہوئے ہیں، اور اس میں بھی وہ مطلب رکھنا ڈال کر مزید آگے کرنا چاہتے ہیں۔ تو تحریک انصاف کو جو ہمارے پرانے کارکن ہیں جن کی جدوجہد سے یہ سب کچھ ممکن ہو رہا تھا،
وہ تحریک انصاف کو کریڈٹ ملنے کی بجائے اب ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے، اگر یہ 28 ستمبر کو ہو بھی جائیں تو تحریک انصاف کو وہ کریڈٹ اب نہیں جاتا جو جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ دودھ بھی دیا ہے تو اس میں مینگنیاں ڈال کر دیا ہے، ایسا کچھ ماحول پیدا کر دیا ہے۔ تو میں ذاتی طور پر اس سے بہت ہی پریشان کن ہوں، بہت ہی مطلب رنجیدہ ہوں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے کارکنوں اور اچھی سوچ کے مال کے لوگوں نے جو بلدیاتی الیکشن کا ماحول بنایا تھا، اور تحریک انصاف اور عمران خان کو جو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے ہمیں یہ حق دیا تھا، وہ ان کو کریڈٹ نہیں مل پائے گا، اس لیے کہ یہاں جن لوگوں کو ہم نے اپنا رابر بنایا تھا، اپنا رہنما بنایا تھا، انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، تو ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، کم سے کم الیکشن ضرور ہونا چاہیے، کریڈٹ جائے یا نہ جائے، لیکن ایک ایسا حق جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو پچھلے 30 سالوں سے نہیں مل رہا تھا، اور انہی سیاستدانوں نے جو دبایا ہوا تھا، انشاءاللہ تعالی 28 ستمبر کو آزاد کشمیر کے لوگ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر کے دوبارہ اپنے اپنے لوکل نمائندے منتخب کریں گے، اور یہاں پر یونین کونسل، ضلع کونسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشنز باقاعدہ طور پر عمل میں آئیں گی۔ شاید ان کو اتنے فنڈز نہ مل سکیں، اتنے اختیارات نہ مل سکیں، لیکن ایک پروسیس کا کم از کم آغاز ہو جائے گا۔ اور میں پھر یہاں پر یہ گنجائش دینا چاہوں گا کہ جہاں جہاں بھی یہ نئی وارڈ بندیاں ہوئی ہیں، کچھ ووٹوں کا اندراج بھی جو ہے رہ گیا ہوگا، کچھ ووٹوں کا مطلب ایک وارڈ کے بجائے جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کی بجائے ایک دوسری وارڈ میں ہے، جو کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ ایک انتظامی خامیوں کی وجہ سے رہ گیا ہے، تو ان کو دوبارہ سے وہ درستگی الیکشن کمیشن کو کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا جہان میں یہی ایک نظام ہے کہ اگر آپ کے الیکشن میں جو بھی خامیاں نظر آتی ہیں، پھر وہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کو دور کیا جاتا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں ایسا نہ ہو۔ مگر آزاد کشمیر یا پاکستان میں ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے اور شام کو وہ کلمہ شریف پڑھ کے سو جاتے ہیں کہ جی پرامن ہو گیا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے، اب اس کو مزید اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب 4-5 سالوں کے بعد دوبارہ واسطہ پڑتا ہے تو پھر اسی طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں، اسی طرح کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، ان کو کوئی کنٹرول نہیں کیا جاتا۔ ایک ہی حال رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ جی ہم نے پنجاب سے ایکسٹرا پولیس بلا لی ہے، ہم نے رینجرز اور ایف سی کا بھی انتظام کیا ہے، یہ پرامن رکھیں گے۔ الیکشن جو ہے وہ خود لوگوں کو اتنے سویلائز ہونے چاہیے کہ وہ اپنے طور پر پرامن رکھیں، ان اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو پھر یہ ادارے جو ہیں وہ بدنام ہوتے ہیں کہ جی شاید انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ تبدیلیاں اپنے طور پر یہ خود کرتے ہیں، یا الیکشن کمیشن کے کچھ افسران جو ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر ایسا کرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ووٹ کا تقدس جو جہاں بھی پامال ہو، خواہ وہ ووٹر کے ہاتھ سے ہو، امیدوار کے ہاتھ سے ہو، سٹاف کی طرف سے ہو، یا کسی ادارے کی طرف سے ہو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کہہ سکیں گے کہ ہمارے ووٹ کا تقدس ہے، اور جو لوگ بنے ان کو پھر وہ عزت ملتی ہے جس کے وہ قابل ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ایک دوسرے ایشو کی طرف۔ ہمارے برطانیہ کے اندر اس وقت انٹرا پارٹی الیکشنز ہو رہے ہیں، جو کہ 23 اگست کو ہوں گے۔ ووٹنگ آن لائن ہوگی۔ ہمارے ویسٹ مڈلینڈ یو کے اندر جو ہے اس وقت تقریباً 1000 کے درمیان ممبر ہیں۔ ہمارے جس پینل کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اس کی جو ہے وہ ووٹنگ کوڈ جو ہے وہ 77 ہے، اور ان کا نام ہے غلامی نامنظور پینل۔ تو میں یہ امید کروں گا ویسٹ مڈلینڈ میں رہنے والے وہ ممبرز جو پیڈ ممبر ہیں، جو اپنا ووٹ استعمال کریں گے، تو ہمارے غلامی نامنظور پینل جس کا ووٹنگ کوڈ 77 ہے، وہاں پر وہ اگر وہ 77 لے کر اپنا ووٹ جو الیکشن کمیشن ایک نمبر دے گا، اس نمبر پر وہ 23 تاریخ رات 12 بجے تک وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ تو یہ بھی الیکشن جو ہے یہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوتا ہے وہ پارٹی کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو لوگوں کو ووٹنگ کا استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، اور دوسرا پارٹی کے لیے جو ہے وہ فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے میجارٹی جو فنڈز ہیں وہ
اوورسیز ممبرشپ کی طرف سے آتا ہے۔ تو ہمارے اس وقت 1000 جو ممبر ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی پرامن ماحول میں رہ کر وہ ممبر بنے ہیں۔ اب آگے چل کر بھی یہ ایک دوستانہ طریقے سے ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی 24 اگست کا جو بھی پینل بنے گا ہم سب مل جل کر پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کریں گے۔ اور اس وقت جو پاکستان کے اندر ظلم و ستم اور نظام عدل کا نظام کی بجائے جو ظلم کا نظام رائج ہے، جس کے سب سے بڑے شکار ہمارے وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف جو ہیں وہ شہباز گل صاحب، انہیں جو جس مرحلے سے گزرنے جا رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور وہ ختم اسی صورت میں ہو سکے گا کہ اگر ہم سب مل کر اور پاکستان کے لوگ مل کر پاکستان کے لیڈر عمران خان صاحب کو اور ہماری پارٹی کو 2 تہائی اکثریت سے کامیاب کرائیں گے، تو پھر ہی یہ جو ہے انصاف کے نظام میں اصلاحات لائی جا سکیں گی۔ اس وقت جو ہے وہ ظلم کا نظام رائج ہے۔ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں پورا پاکستان جاتا ہے کہ ایک بندہ جو تعلیم کے شعبے سے اتنا بڑا وہ پروفیسر تھا، امریکہ کے اندر کام کر رہے تھے، لیکن پاکستان سے اس کی والہانہ محبت اسے پاکستان میں لائی، اور ایک اچھی جماعت کے لیے وہ کام کر رہا تھا، اور اس پر ایسے الزامات لگا کر ایسی اس پر اذیت ناک جو ٹائم سے وہ گزر رہے ہیں، ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں فل فور رہا کیا جائے، اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ ضرور اس بات کی وہ تحقیقات کریں، مگر کسی قسم کا ان پر تشدد کرنا یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو شہباز گل کا تو شاید کچھ نہ جائے، لیکن وہ جو ہے وہ پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں، چونکہ میری یہ اطلاع کے مطابق اس وقت بین الاقوامی جو ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں، تو پاکستان کا امیج وہ نہیں رہے گا جس سطح سے جس مرحلے سے وہ گزرے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ دوبارہ پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ پاکستان دوبارہ اس صورت میں واپس جائے، اور پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے عدل و انصاف کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنے دوستوں کا عزیز و کاروں کا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔